ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ رک گئے اور فرمایا کہ کوئی سبز تنا لاؤ. تو ایک صحابی گئے اور ایک درخت کی سبز ٹہنی لے کر آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک جگہ رکھ دیا، دوسرا دوسری جگہ رکھ دیا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس لیے آپ نے رکھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یہاں پر دو قبریں ہیں. جب میں یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ان پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. تو میں نے اسی لیے یہ ٹہنیاں توڑ کر رکھی، کیونکہ جب تک یہ تر رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی اور اس کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. سبحان اللہ. محترم بھائیو، اس احادیث مبارکہ سے، اس واقعے سے ایک نقطہ بیان کرتا چلوں. قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ہے نبوت پر کہ دیکھیں بظاہر کوئی قبر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ نظر عطا کی، تحت الثری تک بھی آقا دیکھ سکتے ہیں، عرش اولی تک بھی آقا دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بھی پتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور اتنا بھی اللہ نے علم عطا کیا کہ دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مردے کو اس گناہ کی سزا مل رہی ہے اور اس مردے کو اس گناہ کی سزا مل رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت علم دیا، بہت علم دیا، اتنا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی جو ہے نا یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو محترم بھائیو، ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے. ہم آقا کے غلام ہیں، آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت علم دیا، بہت علم دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم اور دائم